بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات تھوڑی سی گفتگو بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام آئے ہوئے قرآن کے پیروکاروں کو، علماء حضرات اور شخصیات، اور خاص طور پر ان مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو تشریف لا چکے ہیں اور لانے والے ہیں، اور خاص طور پر یہ قرآن کی محفل کو سجانے والے ہمارے نوجوان، ہماری طاقت، ہمارے بازو، خدا گواہ ہے کہ شب و روز انہوں نے محنت کر کے یہ قرآن کی محفل سجائی ہے۔ مولا ان کی زندگیوں کو سجائے، ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بھاگ دوڑ کے بعد اس قرآن کو مرتب کیا۔ چند جملے جو ضروری امر سمجھتا ہوں، قرآن پاک خدا کی طرف سے نازل کردہ وہ کتاب ہے، مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد ہے، لیکن کے ذریعے، غلط پروپیگنڈا کے ذریعے، غلط تبلیغات کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے وہ شیعت کا قرآن نہیں ہے، شیعوں کا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے۔ اب اس وقت سنی اور شیعہ مجمع اسی قرآن کی بدولت یہاں پر جمع ہے۔ کئی بزرگان اہل سنت کی تشریف لا رہے ہیں اسی قرآن کے صدقے۔ یہ قرآن سبب بنا کہ ہم سب ایک جگہ مل کر بیٹھیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب یہی ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جو کائنات کے رسول پر نازل ہوا، الف سے یہ تک وہی چیز جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی، وہ اس قرآن مجید میں ہمارے پاس وہی قرآن کریم ہے۔ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، آزاد ہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر۔ اس قرآن کے علاوہ اگر کوئی اور قرآن شیعہ مسجد میں مل جائے تو پھر شیعہ مجرم بنیں گے، ورنہ غلط پروپیگنڈا کر کے کسی مذہب کو دبانا اچھی چیز نہیں ہوا کرتی۔ یہ پروگرام جو منعقد کیا یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا، نہ کوئی کسی کے لیے چیلنج کی بات تھی، بلکہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا اور صبح شام انہوں نے بازار کو گرم کر رکھا تھا، سادہ لوگ انسانوں کو گمراہ کر رہے تھے، ان کو بہکا رہے تھے، ہم صرف نمونے کے طور پر یہ معصوم بچے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن سنائیں گے، آپ قرآن پاک سنیں گے۔ معصوم بچے ہیں، یہ قرآن سنائیں گے۔ مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر مقابلہ شروع ہو اور چند سوال یہ کرے، چند سوال وہ کرے۔ یہاں سے سوالات کا سلسلہ نہیں ہے، یہاں فقط جواب دیں گے، آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ چھوٹے بچے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب اہل سنت میں تراویح پڑھائی جاتی ہے تو ان کے پیچھے تراویح پڑھانے والے کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو مکمل کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام جو قرآن حفظ پڑھ رہا ہے اگر بھول جائے تو پیچھے والا اس کو لائن دے۔ یعنی امکان ہے کہ بھولنے کا امکان اہل سنت میں بھی ہے، حافظوں میں بھی ہے، ان بچوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک یہ بات کیوں ہوتی رہی کہ شیعوں میں حفاظ نہیں ہے، شیعوں میں حافظ نہیں ہے، شیعہ حفظ کر ہی نہیں سکتے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء اہل سنت سے رجوع کیجئے، وہ بتائیں گے کہ شیعوں کے پہلے بھی حافظ رہے ہیں، اب بھی حافظ ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے بنیادی جس کی وجہ سے
ٹھیک ہے شیعوں میں حافظ ہیں لیکن کم ہیں، اہل سنت میں حافظ ہیں لیکن زیادہ ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک مسئلہ جو اہل سنت میں ہے وہ اہل شیعت میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے حفاظ وہاں پہ زیادہ ہیں یہاں پہ کم ہیں، اور وہ مسئلہ ہے تراویح کا۔ تراویح وہ مسئلہ ہے کہ جہاں اہل سنت کے یہاں پڑھائی جاتی ہے لیکن شیعان حیدر کرار میں تراویح نہیں پڑھائی جاتی۔ اہل سنت کے لیے اس لیے کچھ زیادہ تقاضا ہوا، ضرورت بن گئی کہ تراویح کو قرآن پاک کو زبانی پڑھا جائے، لہذا ان کے حافظوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، علماء نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ورنہ قرآن کا حفظ کرنا نہ کسی مذہب میں واجب ہے نہ فرض ہے۔ ہاں اگر قرآن حفظ کرتا ہے تو بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس بھی حافظ ہیں، وہاں پر بھی حافظ ہیں۔ جلسہ قرآن کا کون سا مسلمان ہے کہ جو اس جلسے کا انکار کرے، جو اس جلسے کی مخالفت کرے؟ کم از کم آپ سنی شیعہ بھائی جو تشریف فرما ہیں، آپ چاہیں گے یہ قرآن پاک کا جلسہ نہ ہو؟ تو رغلا موسیٰ آپ سب چاہیں گے، سنی بھائی بھی عاشق قرآن ہیں، شیعہ بھائی بھی عاشق قرآن ہیں، سب چاہیں گے جلسہ ہو، لیکن بعض عناصر نے کل سے دھمکیاں دے رکھی ہیں اور کہا ہے کہ اس جلسے کو کینسل کراؤ، یہ جلسہ نہ ہو۔ سبب آپ خود سوچئے کیا مسئلہ ہے۔ بعض عناصر نے گورنمنٹ کو، انتظامیہ کو دھمکیاں دی ہیں کہ اگر یہ پروگرام ہوا تو ہم اس قرآن کو خراب کریں گے، اندر جا کے شرارت کریں گے، اس قرآن کو، قرآن کی محفل کو ہونے نہیں دیں گے۔ بہرصورت آخر میں ایک راہ حل یہ نکلی جو تمام مسلمانوں کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے چاہا ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، یہ قرآن کی محفل ضائع نہ ہونے دیں، یہ قرآن کی محفل جس طرح سجائی ہے اس کو سجے رہنے دیں۔ ہم نے اس قربانی کو کب دیکھتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے ایک بات قبول کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر جلسہ چاہتے ہو جائے تو بے شک ہو جائے، ہماری طرف سے شرارت نہیں ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ ڈی پی او آفس میں ان کے حفاظ کا ہمارے حفاظ سے مناظرہ ہوگا۔ ڈی پی او آفس میں ہم نے اس مناظرے کو قبول کیا ہے۔ آج 3 بجے ڈی پی او آفس میں مناظرہ ہوگا۔ یہ معصوم بچے 9 سال کے، 10 سال کے، انشاءاللہ 50 سالہ حافظ سے مقابلہ کریں گے۔ لہٰذا میں دوستوں سے کہتا ہوں یہ قرآن سب کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دینے آیا ہے۔ سب مسلمان بھائی ہیں، اس قرآن پر اتفاق رکھتے ہیں، اتحاد رکھتے ہیں، اسے سبق لیجئے اور سب مل جل کر کوشش کیجئے کہ آپس میں شیعہ سنی بھائی مل کر اسلام کے پرچم کو بلند کریں، اور جو سازشی عناصر اس پرچم کو سرنگو کرنا چاہتے ہیں ان سے ہوشیار رہیں اور اپنی صفوں میں اختلافات کو داخل نہ ہونے دیں۔ آپس میں اسی طرح ہمیشہ قرآن کی محفلوں کو سجائیں۔ سنی بھائی ہمیں دعوت دیں، ہم جائیں، شیعہ بھائی اگر دعوت دے دیں اہل سنت کو وہ تشریف لائیں۔ یہ سارے حفاظ جو آپ کے سامنے موجود ہیں، کچھ بڑی بچیاں تھیں جن کو ہم نے یہاں پر پیش نہیں کیا، وہ امام برگاہ موجود ہیں، یہ سارے حفاظ، یہ سب کے سب الف سے لے کر یہ تک، یہ سب شیعہ حفاظ ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں ہوگا، کوئی اختلافی سوال نہیں ہوگا، کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر کوئی اختلافی سوال کرنا چاہے گا تو اس کا اس قرآن کی محفل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے اختلافی سوال کا خود ذمہ دار ہے، بے شک وہ کہیں سے بھی ہو۔ لہذا اس محفل کو اسی طرح بارونق طریقے سے ظہر کی نماز سے چلنے دیں اور سب مل کر متفق ہو کر اتحاد کے ساتھ قرآن پاک کے اس نور کو سماعت فرمائیں اور حوصلہ افزائی فرمائیں۔